الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، تمہیں جو کوئی بھی مصیبت پہنچتی ہے فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، تو یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کا کیا دھرا ہے، تمہاری اپنی کمائی ہے۔ انسان جو بھی گناہ کرتا ہے اس گناہ کا وبال اس کو بھگتنا پڑتا ہے۔ آج کے درس کے اندر ان 5 مہلک بیماریاں، 5 گناہ اور اس کے اوپر رب تعالیٰ کی طرف سے 5 سزائیں مرتب ہوتی ہیں، اسی کا بیان ہے۔ نمبر 1 ابن ماجہ کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب قوم کے اندر بے حیائی اور فحاشی عام ہو جائے تو رب تعالیٰ ایسی قوم پر مہلک بیماریاں عام فرما دیتے ہیں۔ آج ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھیں تو ہمارے اندر فحاشی اور بے حیائی اتنی عام ہو چکی ہے کہ جس کی انتہا نہیں۔ اللہ رب العزت کے جو احکامات ہیں کھلم کھلا اس کی نافرمانی ہمارے معاشرے میں عام ہے۔ بازاروں کے اندر، مارکیٹوں کے اندر اگر ہم دیکھیں تو عورتیں وہ اس فحاشی اور عریانی کا سبب بنی ہوئی ہیں، اور وہاں پر انسان یہ کہتا ہے کہ جی بچنا ہی بہت مشکل ہے، کیا کریں، نظروں کی حفاظت نہیں ہو سکتی۔ یہ سب وہ شیطانی ہتھ کنڈے ہیں جو انسان کے ذہن میں آتے ہیں۔ اس کے اوپر مختلف محفلیں، مجلسیں، جلسے، جلوس فحاشی اور بے حیائی کے اوپر مرتب ہیں، اور کھلم کھلا اعلانیہ اللہ رب العزت کے جو احکامات ہیں ان کو چیلنج کیا جاتا ہے۔ پھر جب اس طرح کی روش ہوگی، اس طرح کے حالات ہوں گے تو اللہ رب العزت کی طرف سے مہلک بیماریاں ان کو عام کر دیا جائے گا، اور اس کا جو نتیجہ ہے یا اثر ہے وہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ایسی بیماریاں ہم پر مسلط ہو گئیں کہ جن کا کبھی ہم نے نام تک نہیں سنا، اور آج پورے عالم کے اندر ان بیماریوں نے، اس بیماری نے ایسا گھیرا ہوا ہے کہ ہر شخص ڈرا ہوا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ آپ علیہ السلام کا جو فرمان ہے کہ بے حیائی اور فحاشی جب عام ہوگی تو اللہ رب العزت کی طرف سے مہلک بیماریاں عام ہوں گی۔ نمبر 2 آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب قوم ناپ تول کے اندر کمی کرنا شروع کر دے گی تو اللہ رب العزت ایسی قوم پر ظالم اور جابر حکمران مسلط فرما دیں گے۔ آج ہم دیکھیں تو اس ناپ تول کی جو خرابی ہے سب اس کے اندر ملوث ہیں۔ ہمیں چاہیے تو پورا، اس میں کم نہیں ہونا چاہیے، لیکن جب ہم دیتے ہیں تو اس دینے میں ہم کمی کرتے ہیں۔ یہ ایسا عمل تھا، ایسی بیماری تھی، ایسا گناہ تھا کہ جو حضرت شعیب علیہ السلام کی
قوم کے اندر یہ گناہ پایا جاتا تھا، ناپ تول کے اندر کمی کرتے تھے، اللہ رب العزت نے ایسی قوم کو ہلاک کر دیا۔ آج یہ امت محمدیہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں کے نتیجے میں یہ بچی ہوئی ہے کہ اللہ رب العزت اس قوم کو ہلاک نہیں فرما رہے، ورنہ ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ جب ایسا گناہ اس قوم میں پایا تھا تو رب تعالیٰ اس قوم کو ہلاک فرما دیتے، لیکن اس کی جو سزا ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی کہ اللہ رب العزت ظالم حکمرانوں کو مسلط فرما دیں گے۔ آج ہم اپنے حکمرانوں کو روتے ہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اعمالکم اموالکم، تمہارے جیسے اعمال ہوں گے تمہارے حکمران بھی ویسے ہوں گے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اعمال کو درست کر لیں۔ جب ہم اپنے اعمال کو درست کریں گے اللہ رب العزت عادل حکمران ہم پر مسلط فرمائیں گے۔ اپنے گریبان میں ہم نہیں جھانکتے کہ ہمارے اندر کیا خرابی ہے، ہم دوسرے کو جو ہے اس کا سزاوار ٹھہراتے ہیں کہ جناب یہ اس کے اندر یہ گناہ ہے۔ نمبر 3، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قوم زکوٰۃ کی ادائیگی کو تاوان سمجھنے لگے گی تو اللہ رب العزت ایسی قوم پر قحط سالی مسلط فرما دیں گے۔ بارش تو ہوگی، وہ ابران رحمت نہ ہوگی بلکہ ابران زحمت سے ان کا واسطہ پڑے گا۔ آج ہم دیکھ لیں کتنے ہمارے اندر اتنے مالدار لوگ ہیں، کیا وہ اپنے مال کی پوری زکوٰۃ دیتے ہیں؟ رمضان شریف کا مہینہ آتا ہے تو ٹال مٹول اور ہیلے بہانے شروع ہو جاتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہم زکوٰۃ سے بچ جائیں۔ یہ غریبوں کا حق ہے، اس کو اپنے اوپر ہم تاوان سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یار اب دوبارہ پھر زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی، سال آ گیا، اس زکوٰۃ بھی دینی ہے۔ یہ ہم پر ایک بوجھ بن گیا ہے۔ جب ایسا بوجھ بنتا ہے تو اس کا نتیجہ ہم نے دیکھ لیا کہ ہم پر جب بارشیں ہوتی ہیں وہ بارشیں ابران رحمت کی شکل میں نہیں آتی بلکہ ہمارے لیے زحمت بنتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قوم عہد شکنی اور وعدہ خلافی کرنے لگے گی تو اللہ رب العزت ایسی قوم پر دشمنوں کو مسلط فرما دیں گے۔ جو مسلمانوں کے جو دشمن ہیں وہ ان کے اوپر مسلط ہوں گے۔ آج ہم اب اس کا حال دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے اوپر جو اللہ کے جو دشمن ہیں وہ مسلط ہو چکے ہیں۔ ہم وعدہ خلافی کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں، اور بلکہ کہا جاتا ہے وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو گیا، کہ وعدہ تو کیا ہی اس وجہ سے جاتا ہے تاکہ اس کو توڑا جائے، اور اس کے اوپر اللہ رب العزت کا جو مبارک نام ہے اس کو بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ ہاں جی انشاءاللہ آپ کا یہ کام ہو جائے گا، اور ہم نے انشاءاللہ کہنے ہی اس وجہ سے ہوتی ہے کہ یہ کام کرنا ہی نہیں ہے۔ وہ جب چلا جاتا ہے اس کے فوراً بعد کہتے ہیں کہ یہ کام کبھی بھی نہیں کروں گا، مطلب ہم نے شروع سے ارادہ ہی نہیں کیا کہ اس عہد کو پورا کیا جائے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اوفوا بعہدکم، اپنے وعدوں کو پورا کرو، یہ اللہ کا حکم ہے، اور ہم اس کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ جب قوم اللہ رب العزت کے احکامات کے توڑنے کو آسان سمجھنے لگے گی تو اللہ رب العزت ایسی قوم پر باہمی جو انتشار ہے، نا اتفاقی ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ جو ظلم زیادتی ہے اس کو عام فرما دیں گے۔ آج کیا ہے؟ اللہ رب العزت کے حکموں کو توڑنا انتہائی آسان، جہاں دنیا کا خسارہ نظر آئے وہاں پر تو ہم بڑے پابند ہوتے ہیں اس کام کو کرنے کے، لیکن جب اللہ رب العزت کے حکم کی بات آئے تو اس کو توڑنا بالکل آسان سمجھا جاتا ہے۔ وہ چاہے شادی بیاہ یا ہمارے ہاں کسی کے انتقال، جو بھی اس طرح کے واقعات ہوں وہاں اللہ کے حکموں کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں،
جی بچوں کا شوق تھا، کیا کریں، اور تمام کاموں کے اندر ہم اپنا حکم نافذ کرتے ہیں، لیکن جب اللہ رب العزت کے حکموں کو توڑا جاتا ہے وہاں پر جو ہے وہ ہم اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے حکموں کی کوئی قدر ہی نہیں ہے، اتنا اس کو آسان سمجھا جاتا ہے، اور پھر کیا ہے، بھائی بھائی کو دھوکہ دینے کے چکر میں ہوتا ہے، بھائی بھائی سے ڈر رہا ہے، رشتہ دار ایک دوسرے سے ڈر رہے ہیں، ہمسایوں سے ڈر رہے ہیں کہ یہ مجھے دھوکہ نہ دے دے، ایک دوسرے کے خلاف لگے ہوئے ہیں، صبح و شام آپس کی نا اتفاقی ناچاکی یہ عام ہو چکی ہے۔ یہ میرے دوستو کس چیز کا نتیجہ ہے؟ اللہ رب العزت کے حکموں کو جو توڑنا اور اس کو آسان سمجھنا، یہ اس کا اثر ہے، یہ اس کا وبال ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں یہ جتنی 5 خرابیاں جو ذکر کی ہیں، نمبر 1 فحاشی اور بے حیائی، اس سے اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے، ناب تول سے ہماری اللہ رب العزت حفاظت فرمائے، زکوٰۃ کو تاوان سمجھنا، بوجھ سمجھنا، اس سے رب تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، اور اللہ رب العزت کے جو احکامات ہیں ان کو توڑنا وہ ہمارے لیے پہاڑ سے بھی بڑھ کر ہو، پہاڑ سے بھی بڑھ کر ہو، جیسے پہاڑ ہمارے اوپر گر جائے اس سے بھی بڑھ کر ہو، اس سے اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے۔ ان تمام گناہوں سے جب ہم بچیں گے تو اللہ رب العزت ہمیں سرخرو زندگی عطا فرمائیں گے، پھر وہ تقوی والی اور پھر وہ بشارتوں والی زندگی ہمیں ملے گی کہ جب اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہوں گے تو ہمارے نامہ اعمال میں نیکیاں ہی نیکیاں لکھی ہوں گی۔ آج کیا حال ہو رہا ہے؟ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہر شخص اپنے گریبان میں جب جھانکتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے تو کوئی نیکی کے کام کیے ہی نہیں، اور اگر کیے ہیں اللہ کے ہاں یہ مقبول ہیں بھی یا نہیں، اس چیز کی فکر لگی رہتی ہے۔ اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔